الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لعنة الله على الظالمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح. دنیا نے بارہا مٹانا چاہا ہمیں، دنیا نے بارہا مٹانا چاہا ہمیں، لیکن ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے. صاحب و ساتھیوں، آپ نے مجھ سے قبل خطبہ حضرات کو سنا جو آپ کو صرف ایک ہی بات کی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ یا نبی کے فرمان کی طرف آؤ. اور حضرت صاحب نے مجھے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ میں اب خود پریشان ہوں کہ میں آپ کو کیا کہوں. اونچا صرف اللہ کا نام ہے، باقی میں فقیر آپ احباب کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اللہ نے عزت دی ہے، بس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں دین کا خادم ہوں، دین کا دائی ہوں، علماء کا خادم ہوں. میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہے. حضرات محترم، آپ احباب جانتے ہیں چند دنوں سے ملک پاکستان کے حالات غمگین ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے کل ہمیں بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی فتح سے نوازا ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا، نہ جنگ ہونی تھی نہ پانی بند ہونا تھا. جملے پر توجہ کرنا، نہ جنگ ہونی تھی نہ پانی بند ہونا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم سے فلسطین بلانا تھا. کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی پانی بند نہیں تھا. صرف یہ مسئلہ تھا کہ ہمارے دلوں سے فلسطین کی محبت کو نکالا جائے، فلسطین کا پیار نکالا جائے. کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ آواز ہمیشہ اٹھتی ہے تو پاکستان سے اٹھتی ہے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے. صرف وہی آواز دبانے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا گیا تھا. اللہ کی قسم میں باحوالہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. اس کے پیچھے جو آپ نے دیکھا ہے یہ صرف ایک کھلونا تھا جو ہمیں بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے. لیکن میرا دل چاہتا ہے جو میں نے دین کو پڑھا، جو میں نے قرآن کو پڑھا، جو میں نے حدیث کو پڑھا، جو میں نے شریعت کو پڑھا ہے، اس میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ کفار جو ہے وہ سازشی ٹولہ ہے. انہوں نے سازش کی تھی، نہ جنگ ہونی تھی نہ پانی بند ہونا تھا. اصل مسئلہ ہمارے دلوں سے فلسطین کی محبت کو نکالنا تھا، فلسطین کے پیار کو نکالنا تھا، ان مظلوموں کی آواز کو نکالنا تھا، ان مظلوموں کی محبت کو نکالنا تھا. لیکن جب تک علماء زندہ ہے، جب تک قال اللہ قال الرسول کی بات کرنے والے زندہ ہے، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر رب کا قرآن سنائیں گے، محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی سنائیں گے، اور مظلوم مسلمانوں کی آواز بن کر کھڑے ہوں گے. آپ سب یہی آواز لگائیں کہ ہم سب فلسطینی ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. ہمارا مال، ہماری جان، ہماری محبت، ہمارا پیار سب کچھ فلسطین کے لیے ہے. فلسطین کو نہیں بلانا، وہ ظالم فلسطین کو بلانا چاہتے ہیں. حضرات توجہ کرنا، آپ احباب کے سامنے صرف 10-15 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں نے یہی بتلانا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہے. اللہ ظلم سے کتنی نفرت کرتا ہے. اللہ نے کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالم پر.
دوسرا مقام انہو لا یحب الظالمین، اللہ ظالم سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن کا تیسرا مقام ولا تحسبن اللہ غافلا، اللہ اس سے غافل نہیں جو یہ ظالم کر رہے۔ نبی رحمت کی حدیث فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، حدیث قدسی، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں تم بھی ظلم سے باز آ جاؤ۔ دوسری حدیث فرمایا اتقوا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت والے دن کئی اندھیرے بن کر سامنے آئے گا۔ تیسری حدیث رحمت کائنات فرماتے ہیں یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، حدیث کا ترجمہ سننا، رحمت کائنات فرماتے ہیں اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے تاکہ یہ جہنم والا راستہ چھوڑے، جنت والے راستے پر آ جائے، غلط راستہ چھوڑ کر اچھے راستے پر آ جائے۔ جب یہ ظالم اپنی حد سے بڑھتا ہے حتی اذا اخذہ، اللہ پکڑتا ہے، لم یفلتہ، اللہ پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ساتھی قرآن کی آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ جب کسی ظالم کو پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، قوم عاد کو پکڑا پھر نہیں چھوڑا، قوم سمود کو پکڑا نہیں چھوڑا، قوم عاد کو پکڑا نہیں چھوڑا، قوم ہود کو پکڑا نہیں چھوڑا، قارون کو پکڑا نہیں چھوڑا، شداد کو پکڑا نہیں چھوڑا، فرعون کو پکڑا نہیں چھوڑا، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو پکڑا نہیں چھوڑا۔ آپ یک زبان ہو کر کہے اللہ انشاءاللہ اسرائیل کے جو ظالم ہیں ان کو بھی پکڑے گا پھر چھوڑے گا نہیں۔ آواز لگائے، اللہ اسرائیل کے ظالموں کو بھی پکڑے گا، اللہ برما میں ظلم کرنے والے ظالموں کو بھی پکڑے گا، اللہ کشمیر میں ظلم کرنے والے ظالموں کو بھی پکڑا گا، اللہ پاکستان میں ظلم کرنے والوں کو بھی پکڑے گا، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ پکڑے گا پھر قارون کی طرح، ہارون کی طرح، نمرود کی طرح، شداد کی طرح اللہ پکڑے گا پھر چھوڑے گا نہیں۔ اللہ جہنم کا بالن بنا کر انشاءاللہ ان کو سزا دے گا۔ صرف ہمارے دلوں سے فلسطین کی محبت نکال دی۔ یہ ظالم لوگ صرف یہیں پر بس نہیں، ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے اور انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ ایک نبی ہے، نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، باہر نکلتے ہیں، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل آپس میں لڑ رہا ہے، تو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ یہ ظالم فرعون کا بندہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ آگے بڑھتے ہیں ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اور ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَا عَلَيْهِ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک مکہ مارا۔ قرآن ہے، قرآن سے باہر بات نہیں کر رہا، حوالے کا ذمہ دار ہوں، شیوخ حضرات بیٹھے ہیں۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَا عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، ظالم کو جہنم کا نشان بنا دیا۔ آئیے اب رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کو جانا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ رحمت کائنات اپنے داماد سیدنا عثمان ابن عفان کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، جاؤ ان سے بات کرو،
ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم قتال کے لیے نہیں آئے، ہماری تلواریں جو ہے وہ بیانوں میں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کو روک لیا جاتا ہے، کہا آپ آ گئے ہیں، آپ عمرہ کرے، ہم تیرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور ظالموں نے غلط افواہ پھیلا دی کہ ہم نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ افواہ صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچتی ہے، رحمت کائنات غصے میں آ جاتے ہیں۔ رب کا قرآن ہے، رحمت کائنات غصے میں آتے ہیں۔ پوری کائنات کے سردار ہے، پوری کائنات کے رہبر ہے، پوری کائنات کے امام ہے، پوری کائنات کے رہبر ہے۔ ایک مظلوم مسلمان کے لیے میرے محبوب نبی غصے میں آتے ہیں اور بیعت لیتے ہیں۔ ہم نے ایک مظلوم مسلمان کا بدلہ لینا ہے، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے مظلوم بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ ذرا غور کرنا اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا۔ اے سی کے نیچے بیٹھنے والوں، اچھی گاڑی میں سفر کرنے والوں، اچھے مکان میں رہنے والوں، اچھی سے اچھے کھانے والوں، اپنے گریبان میں جھانکنا۔ پورے فلسطین کے لیے محبوب نہیں نکلے، پورے غزہ کے لیے نہیں، پورے برما کے لیے نہیں، پورے کشمیر کے لیے نہیں، صرف ایک مظلوم مسلمان کے لیے رحمت کائنات 1400 صحابہ سے بیعت لیتے ہیں۔ بیعت بھی ان لوگوں سے لی ہے، عام لوگ نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت سے بیعت لی ہے، ان سے بیعت لی ہے۔ کوئی ایرے غیرے نہیں ہے، ان کی جیب میں جنت کے ٹکٹ ہے۔ اور بیعت کس چیز پر ہے؟ ایک مظلوم مسلمان کے لیے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا، اس نبی کی سیرت، اس نبی کی زندگی، اس نبی کا اسوہ، اس نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ ایک مظلوم مسلمان کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت ہو رہی ہے۔ رحمت کائنات کا ہاتھ نیچے ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل کفر کافر مردہ باد، پاکستان زندہ باد۔ صرف ایک مظلوم مسلمان کے لیے، جس نبی کا تو اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی سیرت کو دیکھ اور اپنے گریبان میں جہاں اچھے سے اچھے کھانے کھانے والوں، بقرہ عید آ رہی ہے، عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، حج کی فلائٹیں جا رہی ہیں، 20-20 لاکھ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس نبی کا تو اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی زندگی کو دیکھنا۔ ایک مظلوم مسلمان کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت ہو رہی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں بایعنا علی الموت، حوالے کا ذمہ دار صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، 5 حدیثوں کا حوالہ۔ رحمت کائنات ایک مظلوم مسلمان کے لیے بیعت لے رہے ہیں کہ بایعنا علی الموت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بیعت اس بات پر کی تھی کہ ہم مرنا تو گوارا کر لیں گے، لیکن ہم اپنے ایک مظلوم مسلمان بھائی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ صرف ایک بھائی کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ، وہ صحابہ جو جنتی ہے، لیکن ہم بھی مسلمان ہیں۔ پھر میں یہاں اقبال کا شعر پڑھوں، وضع میں ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں۔ ہم اندر سے مر چکے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی نوازے نہیں جب تک آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، مظلوم کی مدد نہیں کرتے۔ میں حدیث کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں۔ کوئی جذباتی بات نہیں، کوئی انداز خطابت نہیں، کوئی جوش خطابت نہیں۔ میں نے سیرت محمدیہ کو پڑھا ہے۔ ایک مظلوم کے لیے 1400 صحابہ
اور پوری کائنات کے سردار مار مٹنے کے لیے تیار ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور 60,000 سے زیادہ بچے فلسطین میں شہید ہو چکے، اور ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان؟ میں آپ کو کیسے مسلمان کہوں؟ میں اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہوں؟ مجھے تو شرم آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ، دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے، دوبارہ کفار حملے شروع کرتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ افطاریاں کر رہے ہیں۔ کیسی افطاری، کیسا روزہ؟ میرے بھائیو، صرف 2 حدیثیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر تیرا ایمان، اگر تیرا ضمیر جاگ گیا تو میرا سلام۔ 2 حدیثیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثاء اس کو قبر میں دفنا کراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس بدبخت کے پاس، اسے 100 کوڑا لگایا جائے۔ وہ کہتا ہے اللہ کم کیے جائے، کم ہوتے ہوتے 1 کوڑا لگایا جاتا ہے۔ 1 کوڑا ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری قبر جہنم کی بٹھی بن جاتی ہے۔ رحمت کائنات سے صحابہ پوچھتے حضور اس کا جرم کیا ہے؟ کہا 2 جرم ہے۔ پہلا جرم اس بدبخت کا یہ ہے کہ اس نے ایک نماز صرف ایک نماز انکا قد صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور، ایک نماز بغیر وضو کے اس بدبخت نے پڑھی تھی۔ اس کا پہلا جرم۔ دوسرا جرم یہ ہے مررت بمظلوم فما نصرتہ، یہ ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، اس میں طاقت بھی تھی، ہمت بھی تھی، قوت بھی تھی، وہ ظالم کو روک بھی سکتا تھا کہ آپ اس پر ظلم نہ کریں۔ طاقت ہونے کے باوجود اس بدبخت نے اس ظالم کو روکا نہیں تھا۔ اللہ نے قیامت کا انتظار نہیں کیا، قبر میں داخل ہوا، کہا اس بدبخت کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا، تیرے ضمیر سے سوال ہے، تجھ سے نہیں۔ ہم اندر سے ظاہری مسلمان ہیں، لیکن میں تیرے ضمیر سے سوال کر رہا ہوں، میں تیرا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوں۔ اس نے ایک ظالم کو نہیں روکا، طاقت ہونے کے باوجود، ہمت ہونے کے باوجود۔ میں ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں آپ کی وساست سے، وہ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے جو بارڈروں کی بندشیں ہیں وہ توڑ دی جائے۔ 1 لاکھ کے قریب مسلمان فلسطین جانے کے لیے تیار ہے، لیکن کرنا آپ نے بھی کچھ نہیں، اور کرنے ہمیں بھی نہیں دینا، اور پھر کہنا کہ علماء نے اسلام کو کیا دیا ہے۔ صرف زبانیں ہیں جو علماء کے خلاف چلتی ہے، باتیں ہیں جو علماء کے خلاف ہوتی ہے، لیکن علماء کی قربانیوں کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث، اور میرا سلام، رحمت کائنات فرماتے ہیں جو آدمی اپنے مظلوم بھائی کی مدد کے لیے، صحیح ترغیب و ترہیب کی صحیح حدیث ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، صحیح ترغیب و ترہیب کی صحیح حدیث ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں جو آدمی اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کو مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ آواز آنی چاہیے، کتنے سال؟ 10 سال۔ 20 لاکھ لگا کر حاجی حج کرنے پہنچے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن حدیث مصطفیٰ پر میرا یقین ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کو 10 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ آگے تشریح کی ہے کہ 1 دن کا اعتکاف جو مسجد نبوی میں کرتا ہے، اللہ اس سے 3 خندق جہنم دور کر دیتے ہیں، اور 1 خندق کا فاصلہ آسمان کے 2 کناروں کے درمیان، یعنی جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے، اتنی بڑی 1 خندق ہے۔ جو اپنے مظلوم بھائی کی مدد کے لیے نکلتا، اللہ اس کو 10 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں، یہ تیرا ضمیر جگانے کے لیے، تجھ سے بات کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم آئے ہیں اپنے خرچے پر آئے ہیں، کوئی کسی سے پیسے کا مطالبہ نہیں، کھانے کا مطالبہ نہیں، صرف ایک درد دل ہے کہ اللہ کے بندو مسلمان ہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے،
ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے حصے کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں برما میں تکلیفیں ہو رہی ہیں, فلسطین میں تکلیفیں ہو رہی ہے, اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کر کچھ نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان زندہ ہو کر کچھ نہ سکے میں نہیں مانتا. سب سے پہلا کام آپ نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے. دوسرا ان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے. تیسرا جہاد کی تیاری کرنی ہے.